پہلا سوال یہ ہے کہ 20 رکعتیں کہاں سے شروع ہوئیں اور حرم میں کیوں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ لیکن یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کروائی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہی 11 رکعتیں جو ہے اس کی جو ہے وہ جماعت شروع کروائی تھی۔ اچھا 20 کا لفظ بعض لوگوں نے پکڑ کر جو ہے اس سے 20 رکعتیں جو ہے وہ بنا دی ہوئی ہیں، 20 کا لفظ پکڑ کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دیکھا، چلے اس حدیث کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بیان کرنا دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے وہ جماعت کروائی تھی، 3 دن تک۔ ایک دن جو ہے وہ جماعت کروائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے شروع ہی میں جی، یعنی رات کے شروع ہی میں معنی کا یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جو ہے وہ شروع کروائی جب آدھی رات گزر چکی ہے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ جماعت کروائی بالکل سحری کے ٹائم میں جا کے، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری نہ فوت ہو جائے۔ 3 دن جماعت کروائی اور 3 دن کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے جو ہے نہیں یعنی نکلا تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جاتی تو تم اس کو پورا نہ کر سکتے۔ اور پھر لوگوں کو فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ رات چلا جائے تو ساری رات جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کی جماعتیں آپس میں ہوتی رہیں، صحابہ کی جماعت جو ہے وہ آپس میں ہوتی رہی۔ اس بات کو نوٹ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح جو ہے وہ جماعتیں ہوتی رہیں، جماعت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ مختلف جماعتیں کر رہے ہیں، 2 ادھر 3 ادھر 4 ادھر جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو صرف اور صرف جو ہے ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی مختلف جماعتیں اس کی ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ ان تمام جماعتوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام کروایا تھا، نہیں۔ نبی حدیث کے الفاظ میں اس وقت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عن عبد الرحمن ابن عبد القادر قال خرجت مع عمر بن الخطاب لیلة الى المسجد، میں جو ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ، لوگ مختلف جماعتوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ يُصَلِّ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، کوئی بندہ اکیلی نماز پڑھ رہا تھا۔ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، اور کوئی ایسا بندہ تھا کہ اس کے پیچھے 10-12 لوگ کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فقال عمر انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، یہ جو مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں اگر اس کی ایک ہی جماعت کرا دی جائے تو کیوں نہ اچھا ہوگا۔ ثم عزم، پھر اس بات پہ پختہ ہو گئے۔ فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب کو امام بنا دیا اور اس کے پیچھے یہ جماعتیں ہونے لگ گئی، ایک جماعت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، نوٹ کریں اس بات کو، کہ حضرت عمر نے کوئی 20 تراویح شروع کروائی تھی، نہیں، یہ روایت میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کرا دیا۔ ثم خرجت معه الليلة اخرى، پھر ایک دن اور یہ تابعی فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد القادر، یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن دوبارہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکلا تو لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے اس طرح پڑھ رہے تھے، والناس يصلون بصلاة قارئهم، ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ قال عمر نعمت البدعة هذه، اب یہاں پہ بدعہ کا وہ لغوی معنی ہے کہ یہ جو اچھا عمل ایسا ہو گیا ہے ایک جماعت کا، یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے۔
اور فرمایا والذی تنامون عنہا افضل من الذی تقومون یرید آخر اللیل، اور فرمایا کہ لوگوں جو اس نماز کو چھوڑ کر پیچھے جا کے سو رہے ہیں اور وہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم افضل، وہ افضل ہیں. یہ الفاظ ہیں والذی تنامون عنہا افضل من الذی تقومون، جو اس کو چھوڑ کے پیچھے جا کے سو رہے ہیں، یرید آخر اللیل، وہ آخر لیل کا ارادہ کرنا چاہتے تھے، وکان الناس یقومون اولہ، اور لوگ وہ رات کے شروع میں ہی قیام فرما رہے تھے. اب یہ روایت جو ہے، یہ روایت بخاری میں موجود ہے. تو ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت شروع کروائی تھی، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جیسے آج کل ایک تراویح اور نماز، اصل میں یہ ہے کہ یہ رات کے آخری حصے کی ایک نماز ہے، لوگوں کے اہتمام کے لیے اس کو رات کے شروع میں پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ آخر میں کون اٹھے گا، کون آئے گا. اگر آج کہا جائے، ویسے دل کرتا ہے کبھی ایسا ہو، دل کرتا ہے کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایک مسجد والے اعلان کر دیں، وہ لوگوں ہمارے پاس رات کی تراویح رات کے 2 بجے جا کے شروع ہوا کریں گی. تو کم از کم کوئی تو ہوگا نا، الیس منکم رجل الرشید، کوئی تو ہے جو ایسا کرے. ایسا یعنی کوئی تو ہے جو ایسا کرے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک مسجد والے شروع کر دیں، یعنی جی اگر شروع کر دیں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے جو ہے وہ جماعت ہوا کرے گی تو بہت اچھا ہے، جو ایسا ہونا چاہیے. یعنی اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے. اب اس کو یعنی تعداد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پہ ہے. اب جس کا 20 کا لفظ آیا ہے، 20 کا لفظ آیا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی ذرا نماز دیکھیے گا. حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں، یہ روایت میں ابھی موطا امام مالک کی پڑھ رہا ہوں، قال امرنی عمر ابی ابن کعب، کہ حضرت عمر نے ابی ابن کعب کو اور تمیم الداری کو یہ حکم دیا تھا کہ ان یقوم للناس فی رمضان، کہ وہ لوگوں کو رمضان میں قیام کروائیں ب11 رکعہ، 11 رکعتیں واضح لفظ موجود ہے، 11 رکعتیں پڑھائیں. فکان القاری یقرأ بالمئین، تو قاری جو آگے تھا وہ 100 آیتیں جا کے پڑھ لیتا تھا، ایک رکعت میں لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہا تھا. حتی کننا نعتمد علی العصا، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوتے تھے جو لاٹھی کے سہارے کوئی کھڑا ہوا ہے یعنی نماز کے اندر. فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، تو ہم فارغ جا کے ہوتے تھے فجر کے قریب. فجر کے قریب حدیث کے الفاظ ہیں. موطا امام مالک کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 میں یہ روایت موجود ہے. اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. تو فجر یعنی سحری کے قریب جا کے فارغ ہو رہے ہوتے تھے. یہ ان کی نمازیں تھی، اور 11 رکعتیں، صرف 11 رکعتیں اس حدیث کے اندر واضح موجود ہے. اچھا اسی طرح یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ یار میں 20 دن ان کو تو پڑھاتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یعنی ان کو جو ہے وہ یعنی رات کو پڑھاتا ہوں، تنہائی میں کرتا ہوں. تو یہ 20 دن پڑھایا کرتے تھے، آخری 10 دن بھاگ جاتے تھے. آخری 10 دن جو ہے نا یہ نہیں پڑھاتے تھے، آخری 10 دن جو ہے اس دن نہیں پڑھاتے تھے. اور لوگ کہتے تھے ابقا ابئی، ابئی جو ہے وہ بھاگ گیا. یہ 10 دن کہتے تھے لو تم پڑھو، میں تو اپنی اکیلے پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی کوئی تنہائی میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اصل ایک بات سمجھے، جو نماز ہے نا نفل نماز، اس کا افضل یہ ہے کہ انسان اگر تنہائی میں کر سکتا ہے. ہاں اس اہتمام کے لیے جو ہے یہ نماز جو ہے اس ٹائم میں کرائی جاتی ہے. تو 20 دن پڑھانے کو بعد کے لوگوں نے 20 رکعتیں بنا لیا. ایک بات یہ سمجھ لیں، پہلی تو اس کی حیثیت سمجھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم حرم میں دیکھتے ہیں کہ وہاں 20 رکعتیں کیوں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرم جو ہے پورے سعودیہ عربیہ میں سوائے دو جگہوں کے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ جتنے بھی بڑی مساجد ہیں، جتنے بھی بڑی جگہ ہیں، سب کے اندر یہی 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ جو حرم ہے یہ ایک مسجد ہے. اور ایک بات سمجھیں، میری ایک بات سمجھ لیں. مثال کے طور پہ کسی بھی مسجد میں ہم ساری رات گزاریں
تو اگر تنہائی میں عبادت کرنی تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے، یہ ان کا ایک اجتہاد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی اجتماعی طور پہ عبادت کرتے رہیں تو جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتا ہو جاتا ہے، ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے، کوئی انسان جہاں بھی جا کے شامل ہونا چاہے وہ ہو جائے۔ اس لیے ایک امام 10 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے 10-15 منٹ بعد جو ہے ایک دوسرا امام جو ہے وہ 10 رکعتیں پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹے بعد ایک تیسرا امام آ جاتا ہے جو الگ سے 10 رکعتیں پڑھاتا ہے۔ اور یہاں پہ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی رہے، یہ ان کا ایک اجتہاد ہے، اور اس کو وہ شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے، شرعی چیز نہیں سمجھتے، اس بنیاد پہ پڑھی جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی انسان ان سے دلیل لینا چاہتا ہے، ان سے کوئی دلیل لینا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ آخری عشرے میں پھر 30 پڑھا کریں، پھر آخری عشرے میں 30 پڑھا کریں، پھر کیوں 20 پڑھتے ہیں؟ اگر ان کو دلیل بنانا ہے، اصل چیز جو ہے میرے بھائی کہ یہ کچھ ایسے بھی مسئلے مسائل ہیں جو بعض حکمرانوں کے پیش نظر ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کو چینج کرنا، یہ ہونا، ایسا ہونا، یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں 20 10 فلاں، یہ اتنا تصور ان علماء کے نزدیک نہیں ہے جو وہاں سعودیہ کے۔ ایک نفل نماز ہے، اس کی جتنی مرضی رکھتے پڑھ لیں، ہاں جو سنت سمجھنا چاہتا ہے وہ صرف اتنی رکھتے پڑھے، وہ جو سنت سمجھنا چاہتا ہے وہ اتنی رکھتے پڑھ لے۔ اس لیے جو ہے وہاں پہ حرم میں جو ہے 20 یا 30 پڑھی جاتی۔ اس چیز کو اگر انسان نے دلیل بنانا ہے، پہلی بات ہے کہ دلیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اس کو بنایا جائے۔ بخاری کی روایت رمضان اور غیر رمضان کی 11 رکعتوں کی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے جماعت صرف شروع کروائی تھی، ایک جماعت، جبکہ پہلے جماعتیں سب موجود تھی جی، تو وہ جو ہے ان کی حدیث بخاری میں موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعتوں کی جماعت کروائی تھی، 20 کی نہیں کروائی تھی۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، جس طرح کہ میں نے اس کا حوالہ بھی دے دیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ذرا یعنی سمجھنا چاہیے۔ اب مسئلہ دیکھیں نا، اصل واللہ علم اس میں جو مین بنیادی ہے نا، لوگوں نے 20 اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ یہ حدیث میں ہے فلاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، یہ ہے اصل بنیاد، یہ ہے اصل بنیاد، یہ ہے اصل وہ چیز جس کے اوپر مین اختلاف ہے۔ حدیث پیش کر دو، فلاں کر دو، کہیں گے نہیں جی ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھائے۔ یہ ایک وہی پوائنٹ ہے جو مشرکین کہتے تھے یار ہمارے آبا و اجداد یہ، ہم اس کو چھوڑ دیں، کیسے چھوڑ دیں؟ اور میرے بھائی تمام ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم لے کے آؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی، انہوں نے 20 رکعتوں کا پڑھایا ہے۔ یہ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایسی جگہوں سے آ گئی کہ کسی ایک نے جاری کر دی اور اس کو ایک مذہب کا نام دے دیا۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کیا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے، کیا امام مالک رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میرے بعد جو ہے اگر میرا عمل ایک سائڈ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور نبی کی بات کو مان لینا؟ مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو اپنے امام کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معافی دے۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، امام مالک کے متبعین سے پوچھا گیا، یہ آج جو قریب کے لوگ ہیں، پوچھا گیا کہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ یہ میرے استاد مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک حرم میں ایک مالکی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ امام مالک نے موطا امام مالک لکھی ہے اور اس میں لکھا ہے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے نماز پڑھی جائے، یہ اس کی حدیث لے کے آئے ہیں، اور تم کیسے کہتے ہو، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ جی امام مالک کا مسلک یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ تو آگے سے بندہ پتہ ہے جواب کیا دیتا ہے؟ بندہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی امام مالک نے یہ تو حدیث لکھی ہے کہ ایسا، لیکن ان کا خود عمل کیا تھا؟ اب ذرا بات نوٹ کیجیے، خود عمل کیا تھا؟
جی ان کا خود آخری عمل کیا تھا. اب امام مالک رحمہ اللہ کا جو آخری عمل تھا زندگی میں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز ایک مجبوری میں پڑھتے تھے. وقت کے گورنر نے امام مالک سے کہا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہو طلاق دے دو، اس کی طلاق ہو جاتی ہے؟ امام مالک نے کہا نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. اس نے کہا اس کا فتویٰ ہونے کا دے دو. کہا میں نہیں فتویٰ دوں گا. امام مالک رحمہ اللہ کو اس مسئلے میں تکلیفیں دی گئی، ان کو کوڑے لگائے گئے، مدینہ کی گلیوں میں گدے پہ بٹھا کے گھمایا گیا. امام مالک نے کہا من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں مالک ابن انس ہوں. ہاتھوں پہ کوڑے لگائے گئے، ہاتھ شل ہو گئے، اور ان ہاتھوں کو سینے کی طرف نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاتھوں کی وہ ہڈیاں چوری چوری ہو چکی ہوئی تھی. یہ امام مالک رحمہ اللہ آخری عمل میں اس طرح سے ان کا خادم تھا جو ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی حاجت جو ہے وہ ان کے جو ہے کام کرتا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کا آخری ایام یہ تھے. اب یہاں پہ لوگوں نے کہا، بعد والے لوگوں نے جو 400 سال بعد آئے، 400 سال بعد آ کے یہ اختلافات شروع ہوئے ہیں، بعد آئے اور کہنے لگے ہمارا استاد تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، لہذا ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں گے. کہاں گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث؟ صرف اور صرف یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ صرف ضد کی بنیاد پہ شروع کیے گئے ہیں. یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی سب کے سب ایک ہی منہج، ایک ہی دستور پہ آئے تھے. کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کسی نے کوئی الگ مسلک نہیں بنایا ہے. صرف اختلاف اس بات پہ ہوا کہ ایک بندے کو حدیث پہنچ گئی ہے، دوسرے کو حدیث نہیں پہنچی ہے. ایک بندے کو حدیث پہنچ گئی، ایک بندے کو نہیں پہنچی ہے. جس کو ان کا دور الگ الگ ہے، ان کا دور الگ الگ ہے. ہر ایک نے کہا اس مسئلے میں اگر نبی کی حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا، میں حدیث کو پکڑ لینا. اور میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو بڑے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف ان کے ایک شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ امام ابو یوسف، امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے. اپنے استاد کے مسلک سے مسلک چینج کر لیا، ان کو حدیث مل گئی، ان کو حدیث مل گئی. تو میرے بھائی یہی چیز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سکھائی تھی. اور 1400 سال بعد والے لوگ جو ہے یہ چیزیں بنا لیتے ہیں کہ میرا امام بس، میرا امام بس. میں یہ اللہ کی قسم، انسان اپنا نظریہ جب ایک فکس کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جسٹ 20 تراویح جو ہے ہمارا مسلک ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسے جھوٹے سہارے اور نعوذ باللہ ایسی جو ہے وہ تحریفات احادیث کی کتابوں میں بعض مکتبوں میں پرنٹ ہوئی ثابت ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر کہ 20 رکعہ یعنی 20 لیلہ تھا کہ 20 راتیں پڑھائی. اس کو اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کسی پبلشر نے اس کتاب میں اس لیلہ کی جگہ پہ رکعت کا لفظ ڈال دیا تاکہ دنیا کو دکھایا جائے دیکھو فلاں کتاب میں جو ہے وہ جو ہے 20 جو ہے رکعتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت جو ہے وہ اللہ نے کی ہے. یہ واضح ہو گیا کہ یہاں اس حدیث میں 20 رکعت ہے، 20 لیلہ ہے، 20 رکعت نہیں ہے. یہ اس دنیا میں ہوا ہے. مسئلہ اس وقت جو ہے یہ نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اس وقت ہمارے دینی حلقے میں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دینی مسائل میں اختلاف کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ہمارے عوام کا بہت بڑا جو ہے وہ کمی اور نقص ہے. ہم جو عوام ہیں، جو اس علماء کے حلقے سے ہٹ کر ہیں، یہاں پہ ہمارا 2 جگہوں پہ کمی اور کوتاہی ہے. نمبر 1 ہماری کوتاہی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے نعوذ باللہ نبی کا درجہ رکھتے ہیں. مولوی صاحب نے بات کہہ دی، بات ختم. وہاں پہ نہ سوچنا ہے نہ یہ کرنا ہے. اور دیکھیں میرے بھائی سورۃ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر رب کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں. آج کل اگر کسی مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، وہ آگے سے یہ بتا دیں مسئلہ یوں ہے. اگر آپ آگے سے پوچھ لیں کہ اس کا جو ہے کہاں جی حوالہ ہے، کیا ریفرنس ہے،
تو یہ گویا کہ مولوی صاحب کی گستاخی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائی آپ کا حق ہے، میں اگر آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ آپ کو بتاؤں یہ فلاں حدیث سے آیا ہے، فلاں جو ہے فلاں آیت میں آیا ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو آپ کسی سے جا کے مسئلہ پوچھیں، لیکن یہ پابندی کریں کہ مسئلہ پوچھنے کے بعد وہ آپ کو بتائے کہ فلاں آیت میں، فلاں حدیث میں، حدیث فلاں کتاب میں، اور ہم عوام کو کم از کم اتنا ضروری علم تو جاننا چاہیے نا، ہمارے حدیث کی کتابیں کون سی ہیں، ہمارا جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معافی دے، ہم تو اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی اس لیے کہ موضوعات جس کے اندر جھوٹی احادیث ہیں، جن کے بارے میں کنفرم ہوا ہے کہ یہ کسی نے جھوٹ بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، ان کو ایک الگ طور پہ لکھ دیا گیا، اور ایک مولوی صاحب خطبے میں اس حدیث کو زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور آخر میں حوالہ دے رہے ہیں یہ حدیث موضوعات کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ موضوعات کا معنی من گڑت حدیثیں ہیں، نہ سننے والوں کو یہ پتا ہے کہ یہ موضوعات کا معنی کیا ہے۔ یہ ہماری علمی ہے، ایک تو ہماری یہ کمی ہے۔ اور میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی چند ایسے فقہی اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی قوم لے کے آ جاؤ کہ ان میں ذرہ برابر اختلاف نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے جو وہاں سوچ سمجھ کے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن مین اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اختلاف آ جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، لیکن جہاں آیت مل جاتی، جہاں حدیث مل جاتی، بات ختم۔ سوچ سمجھ کا مسائل میں اختلاف ہوتا رہا ہے، لیکن جہاں کسی کو آیت مل جاتی، جہاں کسی کو کوئی حدیث مل جاتی، وہاں مسئلے مسائل ختم ہو جاتے۔ آگے چل کچھ مسائل میں اختلاف ہر دور میں رہے ہیں، لیکن ان صحابہ کے دور میں اختلافات کی بنیاد پہ مذہبی فرقے بنائے گئے ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے۔ سن 600 ہجری میں جلاکسا بادشاہوں کی حکومت میں چند ایک مسائل کو جو آگے آگے شاگرد چل کے آ رہے تھے، جو چوتھی پانچویں نسل کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا میرا استاد تیرے استاد سے بہتر ہے، انہوں نے کہا میرا استاد تمہارے استاد سے بہتر ہے۔ یہ سب سے پہلے فتنہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر وقت کے حکمرانوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایسے چپ نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا یار لوگ تم لڑائی جھگڑا چھوڑو، دفع کرو۔ اس وقت کے ان حکمرانوں میں بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھ لو، شافعیوں کے پیچھے، حنبلیوں کے پیچھے، اور حنفیوں کے پیچھے ہماری جان چھوڑو۔ وہ چاہتے یہی تھے۔ اب اس وقت اس چیز کو تھوڑا سا ہوا مل گئی۔ سن 600 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 600 سال بعد، یہ اگر میں اس بات کا مجھ سے حوالہ چاہتے ہیں تو میرے بھائی اس پوری تاریخ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تمام دلائل کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے، حجت اللہ البالغہ، وہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس کی ایک فصل انہوں نے پوری قائم کی ہے، اسباب اختلاف الفقہا، فقہا کے اختلافات کے اسباب کیا ہیں۔ اس میں پوری جو ہے وہ احادیث تاریخ جمع کی ہے کہ یہ اختلافات کہاں سے شروع ہوئے۔ سن 600 ہجری میں یہ قافلے مصر سے چلے، حج کے لیے جب مکہ میں پہنچے وہاں پہ لڑائی جھگڑا، فلانے کا میرا امام وہ ہے، فلانے نے کہا میرا امام وہ ہے، فلانے نے کہا میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ جھگڑے اس حرم میں شروع ہو گئے تو وہاں پہ حکمرانوں نے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کبھی کہ پھر سن 600 ہجری میں اس بیت اللہ کے اندر 4 مصلے بنا دیے گئے تھے۔ ایک نماز کی 4 جماعتیں ہوتی تھی، ایک سائڈ پہ حنفی پڑھ لو، ایک سائڈ پہ مالکی پڑھ لو، ایک سائڈ پہ حنبلی پڑھ لو، ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے الگ الگ جماعت کرا کے پڑھ رہا ہوتا تھا۔ جس بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ کے ایک خدا پہ جمع کیا تھا، اسی بیت اللہ کے پاس 4 جماعتیں ہو رہی تھی۔ جب یہ سن 600 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو تاریخ اسلام میں پوری تاریخ ہسٹری میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ 4 مذہب برحق ہیں باقی سب غلط ہیں، 4 مذہب برحق ہیں باقی سب غلط ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس واقعے کی بنیاد پہ پورے تاریخ اسلام کی ہسٹری میں یہ بات تصور میں آ کے بیٹھ گئی ہوئی ہے، ورنہ میرے بھائی حقیقت میں تمام ائمہ کرام ایک ہی منہج، ایک ہی دستور لے کے آئے تھے،
اگر اختلاف تھا، ایک حدیث امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی ہے، ان کے شاگرد کو پہنچ گئی، اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ کے درمیان میں موجود ہیں. آج جا کے دیکھ لو کہاں ہیں وہ صحابہ کی قبریں 1,24,000 کی. پورے عرب میں 4-5 ہزار سے اوپر قبریں نہیں ملے گی. وہ باقی کہاں گئے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے جہاد شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آذربائیجان تک صحابہ کی فوجیں پہنچی ہوئی تھی. جیسے جیسے صحابہ بکھرے، احادیث اسی طرح بکھر گئیں. اب تابعین کا دور آیا، ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں کے سفر کیے گئے. مہینوں مہینوں کا پیدل سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو جمع کیا جاتا تھا. وہ دور ہوا جس دور میں ترتیب سے جس رات کو امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں، اس رات کو امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اس کے بعد آتے ہیں مدینہ منورہ میں. ہر ایک امام کا دور اس کے بعد آتا رہا ہے. اس لیے جیسے جیسے احادیث ملتی گئی، اس طرح جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک کتاب احادیث کی جمع کی ہے جس کا نام مسند احمد رکھا ہے. 40,000 احادیثوں کا مجموعہ ہے. بخاری شریف میں ٹوٹل احادیث تکرار کے ساتھ 7,000 کے قریب ہیں. تکرار اگر ختم کیا جائے تو تقریباً 2,500 کے قریب احادیث بخاری شریف میں ہیں. اور امام احمد ابن حنبل نے جو کتاب کا مجموعہ جمع کیا وہ اس میں 40,000 حدیثیں موجود ہیں. اور اس وقت دارالسلام سے اگر وہ پرنٹ ہوا ہے تو اس کا جو پرنٹ ہونے کا جو 50 والیوم میں مسند احمد اس وقت پرنٹ ہوئی ہے 50 والیوم میں. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. ذرا اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ایک بات کو. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لو. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بعد ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن احمد. کون آئے؟ عبداللہ ابن احمد. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے زوائد مسند احمد، اور کہا کہ میں اس میں وہ حدیثیں جمع کر رہا ہوں جو میرے والد احمد ابن حنبل سے رہ گئی تھی. اور اس کا کتاب کا نام انہوں نے مسند احمد زوائد مسند احمد رکھا. اس بات کو ثابت کر دیا کہ دنیا میں ہم کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل کامل اور مکمل ہو گیا ہے، اس کو 100% احادیث پہنچ گئی ہیں. یہ کہنا بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. اس لیے میرے بھائی ان تمام ائمہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آج جو ہمارا اختلاف ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے، ہمارا ذاتی بنایا ہوا ہے. کوئی دین اسلام میں اختلاف نہیں ہے. جو انسان سمجھنے کے لیے آتا ہے تھوڑے بہت فقہی مسائل میں کوئی مسائل میں دلیل کے بنا پر اجتہاد کی چیزوں میں سوچ سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس سوچ سمجھ کی بنیاد پہ فرقے بنانا، یہ بنانا سب کچھ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تمام صحابہ اس پہ چلے، تمام ائمہ کرام اس پہ چلے ہیں. یہ اختلافات صرف اور صرف لوگوں کے فرقے بنائے ہوئے اپنے ہیں. اور آج جب ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، یاد رکھ لیں یہ جو آج سب کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ کو جو انسان 20 رکھتے پڑھ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہیں گے ہمارا مسلک یہ ہے. اور پھر اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے جھوٹے سہارے لیے جائیں گے کہ جو دلیل نہیں بنتی ہے اس کو کھینچ تانی کر کے دلیل بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ایک لچک رکھی ہے، ایک لچک دی ہے. اور وہ لچک یہ ہے کہ اگر انسان پہلے ایک سوچ لے کے آئے، پہلے اپنا ایک نظریہ قائم کر لے اور پھر کہے کہ میں نے قرآن حدیث سے اس کے دلیل نکالنی ہے، تو میرے بھائی شراب کے حلال کرنے والوں نے بھی اس کے لیے دلیل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رحیق مختوم جو جنت میں مہر لگی ہوئی شراب دی جائے گی. انہوں نے کہا دیکھو جنت والی چیز حلال ہے، دنیا میں کیسے حرام ہو سکتی ہے. اس طرح کر کے دلیل لینے والوں نے ایسی ایسی دلیلیں بنا لی ہوئی ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائی اصل چیز یہ ہے کہ خالی ذہن لے کے آؤ اور پھر پڑھو قرآن کیا کہتا ہے،
حدیث کیا کہتا ہے؟ جو چیز ثابت ہوتی جائے اسی پہ عمل کرتے جاؤ. یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے, یہی امام شافعی کا مسلک ہے, یہی امام احمد کا مسلک ہے, سب ائمہ کرام کا یہی موقف ہے. اسی پہ صحابہ کرام وصیت کر کے گئے تھے اور اسی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری چیز یہ تھی کہ حرم میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ حرم میں 20 تراویح ایک ان کا اجتہادی مسئلہ ہے, جبکہ حرم کے علاوہ باقی تمام سعودی عربیہ میں ہر مسجد میں وہی 11 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. یہاں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اس میں لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے, لہذا یہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی عبادت 24 گھنٹے ساری رات ہوتی رہے قیام اللیل کے طور پہ. اس لیے ایک امام 10 پڑھاتا ہے, پھر دوسرا امام 10 پڑھاتا ہے, اور آخری دنوں میں آ کے پھر تیسرا امام جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ 10 پڑھاتا ہے. کوئی انسان اگر اس سے دلیل لینا چاہتا ہے تو پہلے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا پھر سعودیہ کے تمام بنائے ہوئے احکامات کو اپنے لیے مذہب بنا لو گے؟ کیا ہر چیز کو مذہب بنا لو گے؟ پھر کسی چیز پہ انکار نہ کرو. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ سعودیہ یہ ہے, سعودیہ یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے؟ اور میرے بھائی جو لوگ اس کو دلیل بنا رہے ہوتے ہیں بہت سارے مسائل میں اسی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ دلیل بنانا ہے کہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, اور میرے بھائی اگر میڈیا سے سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو تو کہ وہاں پہ 20 رکعتیں پڑھائی جا رہی ہیں, تو اسی میڈیا سے یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کی اونچی آواز آ رہی ہے. پھر وہ وہاں پہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو؟ اسی حرمین سے اونچی آواز آمین کی بھی آ رہی ہے. کیا اس کے لیے وہ بھول جاتے ہیں؟ اپنا چیز جو ہے وہ لے لی اور جس چیز سے مطلب نہیں اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا اسی حرم سے اسی 20 تراویح کے اندر کیا یہ آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ امام کی وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کی آواز آ رہی ہوتی ہے؟ اس آواز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اپنے مطلب کی چیز کو دلیل بنا لیا اور جو مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, یہ چیزیں جاننے کی ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. یہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے, اور ہمارے لیے جو دلیل ہونی چاہیے وہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلیل ہونی چاہیے. جہاں یہ آ جائے بات ختم, وہ ایرا وغیرہ جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان لے کے آ جائے. اپنا نام حنفی رکھ لو, اپنا نام شافعی رکھ لو, اپنا نام مالکی رکھ لو, جو مرضی نام رکھ لو, لیکن دلیل لے کے آؤ اللہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, صحیح حدیث سے, تو بات ختم. یہ ہے ہمارا موقف اور یہ ہے انسان کو ہونا چاہیے, اور یہ ہے وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.